درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجد والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ معرفت کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں، اور جس کا محصل یہ ہے کہ اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر کے ضروری ہے، اور اس کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور کریں۔ جتنا ہی غور کرتے جائیں گے اتنا ہی اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا ہوتی جائے گی۔ آج بیان فرما رہے ہیں کہ معرفت الہی میں مخلوق کو کوتاہ فہمی ہوتی ہے، اور اس کے اسباب کیا ہیں۔ کوتاہ فہمی سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی معرفت ہر ایک کو نہیں حاصل ہوتی ہے، ہر ایک نہیں سمجھ پاتا ہے۔ تو نہ سمجھنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی معرفت سمجھ میں نہ آئے یا اللہ کی معرفت حاصل نہ ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمانے کہ اس کی کچھ اسباب بھی ہیں۔ فرمانے ہر شے گواہ ہے، ہر شے گواہ ہے۔ پہلے یہ سماعت فرما لیں، پھر تبصرہ کرتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ موجودات میں سب سے ظاہر تر اور روشن تر ذات باری تعالیٰ ہے۔ یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ تمام معرفتوں سے پہلے اس ذات کی معرفت ذہنوں میں ہو، اور یہی سب سے زیادہ عقلوں پر آسان ہو، لیکن معاملہ اس کے الٹا ہے، لہذا اس کا سبب بیان کرنا ضروری ہے۔ ہم نے یہ جو کہا کہ اللہ تعالیٰ تمام موجودات سے زیادہ ظاہر اور روشن ہے، اس کی ایک وجہ ہے جسے ایک مثال سے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ مثال یہ ہے کہ جب ہم کسی انسان کو دیکھتے ہوئے یا کپڑا سیتے ہوئے یا لکھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمارے نزدیک اس کا زندہ ہونا تمام موجودات میں سے ظاہر تر ہوتا ہے، بس ہمارے نزدیک اس کی حیات، علم، قدرت اور کپڑے سینے کا ارادہ اس کی تمام ظاہری اور باطنی صفات سے زیادہ واضح ہے، کیونکہ اس کی باطنی صفات مثلا اس کی شہوت، غصہ، اخلاق، صحت اور مرض وغیرہ ہیں، ان کو ہم نہیں جانتے، اور ظاہری صفات میں سے بعض کو تو جانتے ہیں اور بعض میں ہم کو شک ہوتا ہے، جیسے اس کی لمبائی کی مقدار اور جلد کی رنگت مختلف ہونا وغیرہ وغیرہ دیگر صفات۔ لیکن جہاں تک اس کی حیات، قدرت، ارادہ، علم اور اس کے حیوان ہونے کا تعلق ہے تو یہ ہمارے نزدیک بالکل واضح ہے، حالانکہ ان صفات کے ساتھ حس بصر یعنی دیکھنے کی قوت کا بھی تعلق نہیں، کیونکہ یہ صفات حواس خمسہ کے ساتھ مخصوص نہیں کی جاتی۔ پھر یہ کہ اس کی حیات، قدرت اور ارادے کو اس کی صلاحی اور حرکت کے ذریعے ہی جانا جا سکتا ہے۔ تو اگر ہم اس شخص کے سوا عالم میں موجود تمام چیزوں کی طرف دیکھیں تو ان کی وجہ سے ہم اس شخص کی صفت نہ پہچان سکیں، پس اس کے وجود پر صرف ایک دلیل ہے، اس کے باوجود وہ واضح اور جلی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی وجود، اس کی قدرت، اس کے علم اور اس کی تمام صفات پر وہ تمام چیزیں گواہی دیتی ہیں جن کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، اور ظاہری و باطنی حواس سے جن کا ہم ادراک کرتے ہیں، جیسے پتھر، ڈھیلے، نباتات، درخت، حیوان، آسمان، زمین، ستارے، خشکی، سمندر، آگ، ہوا، جوہر، عرض وغیرہ۔ ان سب سے خود ہمارے نفوس، اجسام، اوصاف، احوال و دل کا بدلنا اور ہماری حرکات و سکنات کی تمام حالتیں وجود باری تعالیٰ پر گواہ ہیں۔ حضرت نے جو بیان فرمایا بہت علمی انداز میں کہ اللہ کی پہچان کی نہ آنے کی وجہ، کم فہمی یعنی سمجھ میں نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ آدمی زیادہ غور نہیں کر پاتا ہے، زیادہ سوچ نہیں پاتا ہے۔ اگر وہ سوچنے لگے اور سوچ کے سمجھنے بھی لگے تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ روشن اور سب سے زیادہ واضح ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کوئی چیز بہت زیادہ واضح ہو جائے تو نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، جیسے چراغ بہت زیادہ روشن ہو یا لائٹ بہت زیادہ روشن ہو، ہم جا کے آنکھ اس پر رکھ دیں، آنکھ میں جا کے لگا دیں، کچھ نہیں دکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واضح ہے،
اور سب سے زیادہ روشن ہے، اتنا روشن ہے کہ ہماری عقل حیران رہے گی۔ اب اس کی ایک مثال دی انہوں نے، مثال لے لیں آپ کہ ایک آدمی لکھتے ہوئے آپ کو دکھ رہا ہے اور ایک آدمی سلتے ہوئے آپ کو دکھ رہا ہے، اس کو آپ کیا جانیں گے؟ بھئی زندہ ہے، موجود ہے، سلائی کر رہا ہے، اتنا علم تو حاصل ہو گیا۔ اب اس کے اندر کیا صفات ہیں؟ عالم ہے کہ جاہل ہے، حسد ہے کہ نہیں ہے، خلوص ہے کہ نہیں ہے، بغض ہے کہ نہیں ہے، تکبر ہے کہ نہیں ہے، یہ باطنی چیزیں وہ ہم نہیں جانتے ہیں، کیا معلوم کس کے اندر کیا ہے۔ لیکن جو ظاہر ہے وہ یہ کہ وہ انسان ہے اور زندہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ وہ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہ اس کے پاس جسم ہے، اس کی کھال ہے، کھال کی ایک رنگت ہے، زندوں کی ایک کیفیت ہوتی ہے، بولنا، لکھنا، پڑھنا، چلنا، بولنا، وہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ ایک حص آنکھ نے دیکھا اور فیصلہ کر دیا کہ موجود ہے، حالانکہ اس کی صفات میں اگر آپ غور کریں جو سامنے نظر آ رہا ہے، بہت ساری صفات ہیں، کچھ ظاہری ہیں، کچھ باطنی ہیں، کچھ بیان ہے، کچھ نہیں بیان ہے، مگر ایک چیز جان کر کے کہہ دیا یہ موجود ہے اور یقینی موجود ہے، فیصلہ کر دیا۔ تو ایک انسان کو دیکھ کر کے صرف آنکھ سے دیکھا، حالانکہ ایک حص ہے اور حواس 5 ہیں، چھو کر کے، چکھ کر کے، سونگ کر کے اور دیگر سونگ کر کے بہت سارے حواس ہیں، 5 ہیں، اور ایک حصے دیکھا کہ موجود ہے، کہ فیصلہ کر دیا کہ یقیناً موجود ہے، اس کے وجود میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو وہ خالق ہے کہ جس کے وجود کی ایک دو مثالیں نہیں، کروڑا کروڑ ہے۔ ہمارا وجود ہمیں پیدا کیا خود اس کے وجود کی دلیل ہے، ہمارے لیے زمین بنایا یہ خود بنانا اس کی وجود کی دلیل ہے، زمین کو قائم رکھا اس کے وجود کی دلیل ہے، ہمیں روشنی دیا اس کے وجود کی دلیل ہے، اندھیرا آتا ہے اس کے وجود کی دلیل۔ کوئی چیز اپنے آپ نہیں ہو رہی ہے، اتنا بڑا نظام اپنے آپ کیسے چل رہا ہے؟ اب ایک انسان کو دیکھ کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ موجود ہے، اس کو زندہ مان رہا ہے اور اس کو وجود مان رہا ہے، اور ایک نشانی اس کی ہے کہ آنکھ سے صرف دیکھا ہے، اور یہاں کروڑا کروڑ کی نشانیاں ہیں، پھر بھی نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ نہ سمجھنے کی وجہ کیا ہے؟ غور نہ کرنا۔ اسی کو حضرت نے فرمایا کم فہمی، کوتاہ فہمی، سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھنا، یہ سبب ہے اللہ کی معرفت حاصل نہ ہونے کی۔ تو ہمیں گویا یہ دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کی ہر بنائی ہوئی چیز میں ہم غور کریں تاکہ اللہ کی قدرت اور اس کی عظمت اور اس کی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، پروردگار عالم، ہم لوگوں نے جو کچھ پڑھا اور سنا اسے پڑھنے اور سننے سے زیادہ سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور اپنے محبوب کی امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں جو بیمار ہونے بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں جو مقروض ہونے والے قرض سے دوشی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔